بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس التاسع، سبق نمبر 9، حول المائدۃ الحوار بین الابن والابی۔ اس سبق کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس کی مشقیں حل کرنی ہے۔ التدریبات، مشقیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق، اکتب معانی الکلمات الآتیہ، درجیل کلمات کے معنی لکھیں۔ حول المائدۃ، دسترخوان پر۔ تفضل، لیجئے۔ طیب، ٹھیک ہے۔ بنیا، میرے بیٹے۔ عدس، دال مسور۔ لحم، گوشت۔ عشاء، رات کا کھانا۔ خفیف، ہلکا۔ سم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو۔ یمین، دایاں ہاتھ۔ التدریب الثانی، دوسری مشق، اجیب عن الاسئلۃ الآتیہ، درذیل سوالوں کے جواب دیں۔ نمبر 1، حل غسل الابن یدیہ، کیا بیٹے نے اپنے ہاتھ دھو لیے؟ جواب، نعم غسل الابن یدیہ، جی ہاں بیٹے نے اپنے دونوں ہاتھ دھو لیے۔ نمبر 2، ماذا اکل الاب، باپ نے کیا کھایا؟ تو جواب، اکل الاب الارز مع اللبن، باپ نے دہی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ چاول کھائے۔ نمبر 3، حل شارب الاب الشائی، کیا باپ نے چائے پی؟ جواب، نعم شارب الاب الشائی، جی ہاں باپ نے چائے پی ہے۔ نمبر 4، کیف کان الطعام، کھانا کیسا تھا؟ جواب، کان الطعام لذیذا، کھانا بہت عمدہ لذیذ تھا۔ نمبر 5، کیف تأکلین الطعام، کہ آپ کیسے کھانا کھاتے ہو؟ مرد کے لیے بھی تأکلو اور عورت کے لیے تأکلینا، تو جواب میں ایک ہی طرح جواب آئے گا، آکلو طعام بیمینی، کہ میں اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں یا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتی ہوں۔ التدریب الثالث، تیسری مشق، علی المعلم علی المعلمۃ ان یسأل او تسأل الاسئلۃ الآتیۃ عن تلاميذه او تلاميذها، معلم استاد یا معلمہ استانی کو چاہیے کہ اپنے طلبہ یا طالبات سے درذیل سوال پوچھیں۔ یہ اساتذہ کے لیے مشق ہے کہ وہ اپنے طلبہ سے یہ سوال پوچھیں اور وہ ان کے جواب دیں۔ نمبر 1 ہے، ماذا اکلت فی الفطور اليوم، کہ آج تم نے ناشتے میں کیا کھایا ہے؟ تو جو بھی کھا کر طالب علم آیا ہے تو اس کا جواب دے گا۔ مثلا اگر ایک طالب علم بسکٹ کھا کر آیا ہے ناشتے میں تو وہ جواب دے گا، اکلت فی الفطور اليوم بسکویتا۔ نمبر 2، ماذا اکل ابوک فی العشاء، کہ آپ کے باپ نے رات کے کھانے میں کیا کھایا ہے؟ تو طالب علم کے والد نے جو کچھ کھایا ہے تو وہ اس کا جواب دے گا۔ مثلا کوئی طالب علم یہ جواب دیتا ہے کہ اکل ابی فی العشاء ارزا، کہ میرے والد صاحب نے رات کے کھانے میں چاول کھائے ہیں۔ نمبر 3 ہے، ماذا اکلت امک فی العشاء، تو آپ کی والدہ نے رات کے کھانے میں کیا کھایا؟ تو جو کچھ بھی کھایا ہوگا طالب علم کی والدہ نے تو وہ اس کا جواب دے گا۔ مثلا اکلت امی فی العشاء عدسا، میری والدہ نے رات کے کھانے میں دال کھائی ہے۔
نمبر 4 ہے ماذا اکلت اختک، کہ آپ کی بہن نے کیا کھایا ہے، تو جواب میں جو طالب علم کی بہن نے کھایا ہے وہ اسی کا جواب دینا ہے۔ مثلا کہ اس نے گوشت کھایا ہے تو جواب میں کہے گا اکلت اختی لحمن، میری بہن نے گوشت کھایا ہے۔ ماذا اکلا اخوکا، نمبر 5 ہے کہ آپ کے بھائی نے کیا کھایا ہے، تو جو کچھ بھائی نے کھایا ہے تو طالب علم نے اس کا جواب دینا ہے۔ مثلا اس کے بھائی نے دال کھائی ہے، گوشت کھایا ہے یا کوئی اور چیز کھائی ہے تو اسی کا ہی جواب دے گا۔ مثلا اکلا اخی ارزن یا لحمن یا عدسن یا خضارن، سبزی کھائی ہے، جو کچھ بھی کھایا ہے اسی کا جواب دے گا۔ اکل اخی خضارن، کہ میرے بھائی نے سبزی کھائی ہے۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق، کون خمس جمل استخدام الکلمات التالیہ الاستفہامیہ، درذیل کلمات استفہامیہ کی مدد سے 5 جملے بنائیں۔ نمبر 1 حل، جملہ آئے گا حل عندک قلم۔ نمبر 2 ہے حمزہ استفہام کا انت مسلم۔ نمبر 3 ہے من، تو جملہ آئے گا من ربک۔ نمبر 4 ہے ما کے لیے جملہ آئے گا ما ھذا یا مسمک۔ نمبر 5 ہے کیفا، تو کیفا کے لیے جملہ آئے گا کیف حالک۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، اس کی 2 جزء ہیں، الف جز۔ عین الجمل الاسمیہ والجمل الفعلیہ فی الجمل التالیہ، درذیل جملوں میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تعیین کریں۔ جملہ اسمیہ الحمدللہ، الطعام جاہز، السلام علیکم، ھذا طعام لذیذ۔ جملہ فعلیہ اکل حامد الطعام، اشرب الشائی۔ باجوز ہے کون جملہ اسمیہ و جملہ فعلیہ من الکلمات الآتیہ، درذیل کلمات سے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ بنائیں۔ جملہ اسمیہ اسمی خالد، الطعام لذیذ، یہ دونوں جملہ اسمیہ ہیں۔ فتح خالد الباب، اکلت زینب الارز، یہ 2 جملہ فعلیہ ہیں۔ التدریب السادس، چھٹی مشق، ترجم الجمل الآتیہ الی اللغۃ العربیہ، درذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں۔ نمبر 1 ہم دسترخوان کے گرد بیٹھتے ہیں، نحن نجلس حول المائدۃ۔ نمبر 2 آئیے شاہد، کھانا تیار ہے، تفضل یا شاہد، الطعام جاہز۔ نمبر 3 اس پلیٹ میں کیا ہے، ای شیء فی ھذا الصحن۔ نمبر 4 اس میں سلاد ہے، فیہ سلطۃ۔ نمبر 5 کھانا بہت مزیدار ہے، الطعام لذیذ جدا۔